بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ 3 دن سے میرے ستارے گردش میں آئے ہوئے ہیں، وہ متاسفانہ لہجے میں بولا۔ پتہ نہیں قسمت کی دیوی میرے ساتھ کیا کھیل کھیل رہی ہے۔ بس ایک اچھی بات ہوئی ہے، میں نے تم کو پہچان لیا ہے۔ تمہارا نام پڑھتے پڑھتے مجھے بھی تم کو دیکھنے کا شوق ہو گیا تھا۔ میں تم پر صرف رحم ہی کر سکتا ہوں۔ مجھ کو پہچاننے میں سنگین غلطی کر رہے ہو۔ مجھے خود بھی یقین نہیں آ رہا کہ اس وقت تم میرے ساتھ اس چھکڑے میں سفر کر رہے ہو، مگر میں اپنے دل کی بات نہیں ٹال سکتا۔ تمہارا یہ دل کسی وقت تمہیں مروا دے گا، تمہیں اس کے بہکاوے میں نہیں آنا چاہیے۔ اچانک بنگو نے اپنی گاڑی کے ہیڈ لیمپس روشن کر دیے اور رفتار بھی بڑھا دی۔ میرے استفسار پر اس نے بتایا کہ اسے BSF کی چیک پوسٹ نظر آ گئی تھی۔ میں نے اپنی نظریں سامنے گاڑ دیں۔ چند ثانیوں بعد مجھے بھی اگلی چوکی کی روشنیاں نظر آ گئیں۔ چوکی کے لیے اس جنگل میں بجلی کہاں سے آ گئی؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ BSF کنگال فورس ہے، مگر اس کے اہلکار مال بنانے میں مصروف رہتے ہیں۔ یہ فورس سرحدوں کے لیے بنی ہے جہاں یہ خوب مال کماتے ہیں، اور چوکیوں کا عملہ اپنے ذاتی چندے سے جنریٹر لگا لیتا ہے تاکہ مزے سے ڈیوٹی پوری کر سکے۔ فورس کا یہ حال ہے تو پھر بھارت کا اللہ ہی نگہبان ہو سکتا ہے۔ یہ لوگ ملک کو لوٹ کر کھا جائیں گے، کھا رہے ہیں، لیکن ہمارا ملک بہت بڑا ہے، اس کا کچھ بھی نہیں بگڑتا۔ یہ لچھن خاص چوکیوں کے ہیں۔ بعض چوکیوں پر تو حالات بہت خراب ہیں۔ چوکی کی روشنیوں کے ابھرنے اور ڈوبنے کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ ہموار راستہ آ جانے کے سبب چوکی مسلسل ہماری نظروں کے سامنے تھی۔ دور سے کسی گاڑی کے انجن کا شور سن کر ایک رائفل بردار فوجی اپنے دفتر نما مورچے سے باہر نکل آیا تھا اور ہاتھ ہلا کر ہمیں رکنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ بنگو نے مناسب فاصلے سے گاڑی کی رفتار کم کرنی شروع کر دی۔ باہر کھڑے ہوئے اہلکار نے آگے جھک کر شاید رینگتی ہوئی گاڑی کی نمبر پلیٹ پر نظر ڈالی اور ہمارے رکنے سے پہلے ہی ہمیں آگے جانے کا اشارہ کر کے دوبارہ اپنے مورچے میں غائب ہو گیا۔ میں نے تم سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ BSF والے ہم کو نہیں روکیں گے۔ بارڈر سیکورٹی فورس والوں کی اس اکلوتی چیک پوسٹ سے آگے درختوں کا سلسلہ چھدرا ہوتا چلا گیا تھا، لیکن خود رو پودوں اور جھاڑیوں نے زمین کو اپنی آغوش میں چھپایا ہوا تھا۔ کچھ دور نکلنے کے بعد بنگو نے گاڑی کی تمام روشنیاں گل کر دیں۔ میرے لیے کچھ بھی دیکھنا ممکن نہیں تھا۔ ڈرائیونگ کیسے کر رہے ہو؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ کچھ ان راستوں کا تجربہ ہو گیا ہے اور میری آنکھیں بھی اندھیرے میں دیکھنے کی عادی ہو گئی ہیں۔ یہاں کانٹے دار جھاڑیاں بھی چھپی ہوئی ہوں گی۔ کوئی ٹائر پنکچر ہو گیا تو تم کیا کرو گے؟ اسپیئر ٹائر پہلے ہی لگ چکا ہے۔ میری گاڑی پرانی ہے مگر 5 ٹائر نئے ہیں۔ چھوٹے موٹے کانٹوں کو یہ خود رونتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ آج پہلی بار میری پک اپ کا ایک ٹائر پھاڑا گیا ہے، ورنہ برسوں سے اس میں پنکچر تک نہیں ہوا۔ اس نے فخر سے مجھے بتایا۔ آج تمہارے ستارے گردش میں ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے اسے چھیڑا۔ کچھ نہ کچھ ہو جائے گا جب تک اگلے 2 ٹائر سلامت رہتے ہیں۔ میں گاڑی چلاتا رہوں گا اور تمہیں منزل پر پہنچا دوں گا۔ ہیڈ لیمپس گل ہونے کے بعد پک اپ کی رفتار بہت کم رہ گئی تھی۔ فضا میں جنگلی بیڑیوں، سوروں اور دوسرے جانوروں کی آوازیں سنائی دینے لگی تھیں۔ BSF کی چیک پوسٹ کی روشنیاں کافی پیچھے رہ گئیں تو بنگو نے بتایا کہ ہم پاکستان میں داخل ہو چکے تھے۔ یہاں دور دور تک ایک جیسا ویرانہ پھیلا ہوا ہے۔ تمہیں کیسے پتا چلا کہ نئی سرحد شروع ہو گئی ہے؟ اس علاقے میں بہت سی سرحدوں کا زمین پر وجود نہیں ہے۔ وہ کاغذوں پر بنی ہوتی ہیں یا سینوں میں محفوظ ہیں۔ میں نے ایک چھوٹی نالی کی نشانی رکھی ہوئی ہے، اسے ہم نے ابھی عبور کیا ہے۔ میرے اعصاب پر ایک فرحت انگیز سرور سا چھانے لگا۔ دشمن کی سرزمین سے اپنی خاک پر لوٹ آنے کا احساس بہت عجیب اور کسی حد تک رکت آمیز تھا۔ وطن کی وہ ہوائیں میرا استقبال کر رہی تھیں جن کے لیے عابد علی، پرویز احمد اور عبداللہ مدتوں سے ترسے ہوئے تھے۔ یہاں سے 0 پوائنٹ کا فاصلہ کتنا ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہیڈ لیمپس روشن کر لوں تو 5 منٹ میں وہاں پہنچ سکتے ہیں، مگر میں
پاکستان میں گھسنے کے بعد ڈرتا ہوں۔ ماسٹر سے بات ہونے کے بعد تمہیں نہیں ڈرنا چاہیے، یہاں سب کو پتا ہوگا کہ آج رات تم آنے والے ہو۔ ماسٹر بھی یہی کہتا ہے، پھر بھی میرا ڈر دور نہیں ہوتا۔ سنا ہے کہ پاکستانی فوجیوں کا نشانہ بہت کم خطا ہوتا ہے، یہ لین دین بھی نہیں کرتے۔ میں نے خاموشی اختیار کر لی، بعض باتوں پر اسے قائل کرنا دشوار تھا۔ وہ راستہ بہت خراب اور سخت ناہموار تھا، پک اپ کو شدید جھٹکے لگ رہے تھے۔ اگر بنگو گاڑی کے ہیڈ لیمپس بھی روشن کر لیتا تو بھی اس راستے پر زیادہ رفتار سے گاڑی چلانا ممکن نہیں تھا۔ وہ لمبے موڑ کاٹ کر دھیرے دھیرے بڑھتا رہا، پھر اچانک ہی ہم ایک ٹیلے کے سر پر جا نکلے۔ آگے ایک بڑا نشیب پھیلا ہوا تھا، تاروں بھرے آسمان کی خوابناک روشنی میں اس وسیع نشیب کے وسط میں ایک پجیرو کا ایبلا نظر آ رہا تھا۔ اس کے قریب 3 افراد ہمارے منتظر تھے۔ ویرانے کا یہ سما میرے لیے جذبات آفریں تھا، میرے دل کی دھڑکنیں بے اختیار تیز ہو گئیں۔ بنگو نے اپنی پک اپ آہستگی سے نشیب میں اتاری اور پھر اس کی رفتار میں قدرے اضافہ کر دیا۔ پک اپ رکتے ہی میں نیچے اترا تو جلال والہانہ انداز میں مجھ سے بغل گیر ہو گیا۔ تم واقعی بہت عظیم ہو، وہ جذبات سے لرزتی ہوئی آواز میں میرے کان میں کہہ رہا تھا۔ تم نے ہم سب کے سر فخر سے بلند کر دیے۔ غزالہ کو سفر کے اختتام کا علم نہیں تھا۔ بنگو نے پیچھے جا کر اسے باہر آنے کی ہدایت کی، کچھ کھٹ پھٹ ہوئی اور غزالہ بھی دروازہ کھول کر نیچے آ گئی۔ جلال نے پک اپ کے پیچھے جا کر اسے گرم جوشی سے ہاتھ ملایا اور خوش آمدید کہا تھا۔ یہ اندر کیا پڑا ہے؟ جلال نے پک اپ کے آہنی کیبن میں جھانکتے ہوئے اپنے آدمیوں سے کہا، ان کا سامان بھی اتار لیں۔ یہ سامان نہیں، 2 لاشیں ہیں ماسٹر، بنگو نے بوجھل آواز میں کہا۔ ڈینی استاد نے انہیں لیزر گن سے مارا ہے۔ ڈینی؟ جلال نے بکھلا کر دہرایا اور میری طرف دیکھا۔ تمہارے سفر میں ڈینی کہاں مل گیا؟ یہ احمق مجھے ڈینی سمجھ رہا ہے کیونکہ میں نے اسپارک پلگ مشین سے 2 فوجیوں کو مارا ہے، میں نے جلال کا بازو دبا کر کہا۔ اوے ویری گڈ، جلال دھیرے سے ہنسا اور اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولا، بنگو میں تم کو اتنا بیوقوف نہیں سمجھتا تھا۔ یہ بتاؤ کہ اب ان لاشوں کا کیا کرنا ہے؟ بنگو نے جلال کے تبصرے کا کوئی جواب دیے بغیر پوچھا۔ آؤ میں تمہیں پوری بات سمجھاتا ہوں۔ میں جلال کو ایک طرف لیتا چلا گیا، خلاف معمول غزالہ بھی ہمارے ساتھ چلی آئی۔ تم کیا کہنا چاہ رہی ہو؟ میں نے اس کی طرف مڑ کر سنجیدگی سے پوچھا۔ راستے میں میں نے دونوں لاشوں کی تلاشی لی تھی، ایک فوجی کی جیب سے کافی رقم اور ایک ٹرانسمیٹر ملا تھا۔ اندھیرے کی وجہ سے میں رقم نہیں گن سکی۔ میں نے جلال کو اختصار سے اپنے نظریات اور خدشات سے آگاہ کرنا شروع کر دیا۔ اس کا سیدھا سا حل ہے، جلال نے چند ثانیوں کے بعد جواب دیا، لاشیں روک لو، بنگو کو جانے دو، وہ ہمارے لیے بہت کارآمد ہے، وہ 1 روز میں دھر لیا جائے گا۔ اس کی پک اپ کی باڈی فوجیوں کے چلائے ہوئے راؤنڈ سے چھلنی ہو چکی ہے۔ جنگل میں پڑے ہوئے گولیوں کے خول اس مقام کی نشاندہی کر دیں گے جہاں یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ شاید وہاں کچی زمین پر بنگو کی گاڑی کے ٹائروں کے نشان بھی موجود ہوں۔ یہ بات مختلف ہو گئی، ذرا مجھے سوچنے دو، جلال نے شہادت کی انگلی اٹھا کر کہا۔ وہ پکڑا گیا تو زیادہ دیر تک اپنی زبان بند نہیں رکھ سکے گا۔ غزالہ نے رائے دی، ہر ایجنسی بدماشوں سے پوچھ گچھ کے لیے بہت سخت رویہ اختیار کرتی ہے، اس کے خلاف شہادتیں بھی ہوں گی۔ وہ اپنی پک اپ کو کہاں لے جائے گا؟ وہ پورے امرتسر میں اپنے نمونے کی اکلوتی گاڑی ہوگی۔ اس سے ہم بہت زیادہ کام نہیں لیتے، لیکن جب بھی لیا ہے اسے بڑا کام ہی لیا ہے۔ ہمارے بھارت کے سفر کے دوران اسے زیادہ اہمیت ملی ہے۔ اگر وہ تمہاری سلامتی کے لیے خطرناک ثابت ہوتا ہے تو میں بے دریغ اسے اڑا دوں گا، جلال نے 2 ٹوک لہجے میں کہا۔ اور ان دونوں لاشوں کا کیا بنے گا؟ میں نے پوچھا۔ یہ سب تم مجھ پر چھوڑ دو، پہلے ہمیں بنگو سے نپٹ لینا چاہیے۔ یہ اس کی بد نصیبی ہے کہ اس نے تمہیں پہچان لیا ہے۔ پہچاننے سے فرق نہیں پڑتا، مجھے دہلی میں بہت سے لوگ مظہر خان کے روپ میں قریب سے دیکھ چکے ہیں، ان میں راہ کی کئی لڑکیاں بھی ہیں جو مجھے دور سے پہچان لیں گی۔ اصل خرابی یہ ہے کہ وہ اندر کی بہت سی باتیں
باتیں جانتا ہے، صرف مجھے پہچان لینے کی وجہ سے وہ ان باتوں کی کڑیاں ملا لے گا۔ اسے 4 چوٹ کی مار پڑے گی تو وہ آئی بی اور عابد علی سے لے کر این کابل تک کی پول کھول کر رکھ دے گا۔ وہ ہمارے کئی بڑے کاموں میں ملوث ہو چکا ہے، پھر بھی میرا فیصلہ برقرار ہے۔ آؤ۔ وہ مڑ کر گاڑیوں کی طرف ہو لیا جہاں بنگو اس کے دونوں آدمیوں کے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ فوجی کی جیب سے ملنے والی رقم بنگو کو دے دو، جلال نے غزالہ کو ہدایت کی اور اس نے جیب سے نوٹ نکال کر بنگو کو دے دیے۔ اپنی رقم سے زیادہ پیسے پا کر بنگو کا چہرہ کھل اٹھا۔ میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ ماسٹر دریا دل آدمی ہے، اس نے مجھ سے تائید چاہی۔ میں سر ہلا کر رہ گیا۔ میرے دل میں بنگو کے لیے ہمدردی کے جذبات امڑے چلے آ رہے تھے، مگر وہ گردنیں کاٹنے کا کھیل تھا۔ اسے چھوڑا جاتا تو دوسری کئی اہم افراد مارے جا سکتے تھے، نہ جانے کتنے راز دشمنوں تک پہنچ جاتے۔ میرا اپریٹس واپس دے دو، جلال نے بنگو سے مطالبہ کیا۔ کیوں؟ وہ پریشان ہو گیا۔ میں تم سے کیسے رابطہ کروں گا؟ چند روز میں تمہیں نیا اپریٹس مل جائے گا، جلال نے اسے سمجھایا۔ اس اپریٹس کی فریکوینسی بھارتیوں نے پکڑ لی ہے، اس کا استعمال جاری رکھا تو بھارتی اسی وقت ساری باتیں سن لیں گے اور تم بے موت مارے جاؤ گے۔ یہ تبدیلی بہت ضروری ہے۔ بات اس کی سمجھ میں آ گئی۔ وہ تیزی سے اپنی پک اپ کی طرف گیا اور ڈیش بورڈ پر سے اپریٹس اٹھا لایا۔ جلال نے ٹرانسمیٹر لے کر اپنی جیب میں ڈال لیا اور کہا، آج کے کام کا معاوضہ تمہیں مل چکا ہے۔ واپسی میں سرحد پار کر کے دونوں لاشیں کہیں بھی گرا دینا، چاہو تو ان کی رائفلیں تم اپنے ساتھ لے جا سکتے ہو۔ بنگو نے بے ساختہ اپنے کان پکڑ لیے۔ نہیں بابا، میرے پاس سے کبھی فوجی رائفل کیا؟ اس کی گولی بھی نکل آئی تو میں مارا جاؤں گا۔ رائفلیں وغیرہ تم رکھ لو۔ جلال کے اشارے پر دونوں فوجیوں کے ہتھیار پک اپ سے نکال لیے گئے۔ بنگو نے اسے تاکید کی کہ اس کے لیے جلد ہی کوئی نیا کام نکالا جائے اور پھر انجن سٹارٹ کر لیا۔ اس دوران میں جلال کا اشارہ پا کر اس کا ایک آدمی پجیروں سے ایک باری گن نکال چکا تھا۔ بنگو نے سب کی طرف ہاتھ لہرایا۔ جلال نے اس کے اشارے کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اچانک جلال کے آدمی نے اپنی گن کی نال سیدھی کی اور وہ ویرانہ ایک ہولناک برسٹ سے لرز اٹھا۔ پلک جھپکتے میں کئی گولیاں ونڈ اسکرین کو ریزہ ریزہ کرتی ہوئی بنگو کے جسم اور چہرے کے کئی حصوں میں پیوست ہو چکی تھی۔ اس کی پک اپ اچھلی اور ایک ہچکی لے کر بند ہو گئی۔ فضا اچانک اداس اور بوجھل ہو گئی۔ بنگو کے ناگزیر انجام پر کوئی بھی خوش نہیں تھا۔ چند منٹ بعد ہمارا 5 نفری قافلہ پجیروں میں سوار ہو کر واپس روانہ ہو چکا تھا۔ کیا وہ تینوں لاشیں اسی طرح پڑی رہیں گی؟ میں نے جلال سے پوچھا۔ نہیں، ابھی چیک پوسٹ پر بتا دوں گا۔ وہ گاڑی ان 3 لاشوں سمیت کل بھارتیوں کو لوٹا دی جائے گی۔ بھارتیوں کو کیوں؟ میں نے حیرت اور بے یقینی سے پوچھا۔ گاڑی بھارت سے پاکستانی علاقے میں آئی تھی، جلال نے دھیمی اور پرخیال آواز میں کہنا شروع کیا۔ جوانوں نے اسے للکارا۔ اس نے رکنے کی بجائے بھاگنے کی کوشش کی اور گاڑی پر فائر کھول دیا گیا۔ ڈرائیور کے مرنے کے بعد پتا چلا کہ پک اپ کے پچھلے حصے میں 2 نہتے فوجیوں کی لاشیں بھی پڑی ہوئی تھیں۔ وہ کیسے مارے گئے؟ میں نے سوال کیا۔ میں جزیات سے آگاہی حاصل کرنا چاہتا تھا۔ ہم نے سب کچھ امانت کے طور پر رات بھر کے لیے روک لیا۔ اپنے آدمیوں کے بارے میں بھارتی خود سر کھپائیں گے۔ اگر وہ لیزر گن کا نشانہ بنے تو وہ گن کہاں سے آئی اور کہاں گئی؟ ہماری سب سے بڑی سچائی یہ ہوگی کہ 3 بھارتیوں کی لاشیں پاکستانی علاقے سے ان کے ایریا کمانڈر کے حوالے کی جائیں گی۔ اس معاملے میں شور مچا کر بھارتیوں کو خفت کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ وہ یہی سوچ سوچ کر ہلکان ہوتے رہیں گے کہ دونوں فوجیوں کی لاشیں میلوں دور کیسے پہنچ گئیں۔ یہ اونچ نیچ تم زیادہ بہتر طور پر سمجھتے ہو، میں ان حربی معاملات سے نابلد ہوں۔ گاڑی میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ دہلی میں میری اور آئی بی کی مشترکہ کامیابیوں کا خمار بنگو کے خون سے پھیکا پڑ گیا تھا۔ جلال کے دونوں آدمیوں میں سے ایک ڈرائیونگ کر رہا تھا، دوسرا اس کے برابر والی نشست پر بیٹھا ہوا تھا۔ جلال ہم دونوں کے ساتھ پجیروں کی پچھلی نشست پر تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ جلال اپنے آدمیوں کی موجودگی میں کھل کر بات کرنے سے گریز کر رہا تھا۔ مجھے اس کے کہے ہوئے یہ الفاظ بلائے نہیں بھولتے تھے کہ ایک اچھا سیکرٹ ایجنٹ کبھی غیر ضروری طور پر کوئی بات نہیں کرتا اور نہ کسی کو اپنے رازوں میں شریک کرتا ہے۔ جلال کے دونوں آدمیوں کا تعلق بھی آئی بی سے رہا ہوگا، لیکن ان کے لیے یہ سب جاننا ضروری نہیں تھا کہ میں دہلی کس لیے گیا تھا اور میں نے وہاں
کیا تیر مارے تھے۔ ان دونوں نے ہماری واپسی پر بنگو کی زبان سے جو کچھ سن لیا تھا ان کے لیے وہی کافی تھا۔ آرمی کی پہلی چیک پوسٹ پر جلال گاڑی رکوا کر نیچے اتر گیا۔ چوکی پر مامور ایک افسر نے باہر آ کر اس کا استقبال کیا۔ وہ دونوں کچھ دیر تک دھیمی آوازوں میں آپس میں باتیں کرتے رہے۔ جلال کے ہاتھوں کے اشاروں سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ فوجی افسر کو کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ جواب میں اس کا مخاطب سر ہلاتا رہا۔ اسے بریفنگ دے کر جلال نے اسے الوداعی مصافحہ کیا اور واپس لوٹ آیا۔ کھیتوں اور میدانوں میں ہمارے سفر کا سلسلہ ایک مرتبہ پھر شروع ہو گیا۔ واپسی میں نے بھارتی علاقے میں سفر کا خاصا حصہ بنگو کے ساتھ اگلے کیبن میں بیٹھ کر طے کیا تھا اور یہ بات خاص طور پر نوٹ کی تھی کہ پورے بھارتی علاقے میں ہم BSF کی صرف ایک چیک پوسٹ کے پاس سے گزرے تھے، جبکہ پاکستانی علاقے میں جگہ جگہ چوکیوں اور مورچوں کا ایک مربوط جال پھیلا ہوا تھا۔ اس تضاد کے دو ہی اسباب ہو سکتے تھے کہ بنگو چوروں کی طرح چھپ کر سفر کر رہا تھا، اس لیے وہ چوکیوں والے معروف راستے کو چھوڑ کر جنگلی اور ویرانوں سے گزرتا ہوا سرحد تک پہنچا تھا۔ اس نے صرف ایک مقام پر چوکی کے قریب سے گزرنے کا خطرہ مول لیا تھا جہاں قدرتی زمینی رکاوٹوں کی وجہ سے شاید کوئی متبادل راستہ نہیں تھا۔ ایسی صورت میں ہمارا بھارتی دستوں سے واسطہ پڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، جبکہ جلال اپنی سرزمین پر پورے قانونی اختیار کے ساتھ اور ڈنکے کی چوٹ پر مجھے واپس لے جا رہا تھا۔ اسے چور راستے استعمال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، وہ سرحدی پٹی کے سب سے بہتر راستے پر سفر کر رہا تھا۔ اس وجہ سے ہمیں جا بجا پاکستانی فوجی چوکیاں نظر آ رہی تھیں۔ اس فرق کا دوسرا سبب جغرافیائی بھی ہو سکتا تھا۔ بھارتی جنگل اور ویرانے میں چوکیوں کی زیادہ ضرورت نہیں تھی۔ پاکستان کے سرسبز اور ہموار میدانی علاقے میں مقامی آبادی کے تحفظ کے لیے قابل ذکر فوجی موجودگی ضروری تھی۔ اب ہم کہاں جا رہے ہیں؟ لمبے سکوت کے بعد میں نے جلال سے پوچھا۔ آج تم لاہور میں ہمارے مہمان رہو گے۔ گاڑی میں پھیلے ہوئے اندھیرے میں جلال کی آواز ابری۔ لاہور کے ماڈل ٹاؤن کے ایک آرام دہ گھر میں تمہارے قیام کا بندوبست کیا گیا ہے، وہاں تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، مگر میری خواہش ہے کہ میں جلد از جلد کراچی لوٹ جاؤں۔ میرے ذہن میں اول خان اور سلطان شاہ کے پیکر ناچ رہے تھے۔ جب تک ہم لاہور پہنچیں گے صرف نائٹ کوچ کا وقت باقی رہ جائے گا۔ اس پرواز پر پوری رات کالی ہو جاتی ہے۔ تمہیں کراچی جانے کی اتنی ہی عجلت ہے تو رات لاہور میں گزار کر صبح کی پہلی پرواز سے کراچی لوٹ جانا۔ وہاں تمہیں کیا کام ہے؟ یہ کام سے واپس آئے ہیں، اب آرام کریں گے۔ مجھ سے پہلے غزالہ بول پڑی۔ دراصل انہیں اپنے چہیتوں سے بچھڑے ہوئے کافی دن ہو چکے ہیں، یہ اب جلد از جلد ان کے درمیان پہنچ جانا چاہتے ہیں۔ میں خود بھی ان لوگوں کو بہت زیادہ مس کر رہی ہوں۔ غزالہ کی وضاحت پر جلال نے ہلکا سا کہہ لگایا اور کہا، اگر تم ویرا کی بات کر رہی ہو تو وہ ابھی تک لاہور میں ہی موجود ہے اور میں نے اسے اپنی بات پوری کرنے کا موقع نہیں دیا۔ صرف ویرا نہیں، میں سب سے ملنا چاہتا ہوں، میں نے وضاحت کی۔ میں بھی یہی بتا رہا تھا۔ سلطان شاہ شام کی پرواز سے لاہور آ چکا ہے، وہ تمہارا انتظار کر رہا ہوگا۔ یہ اچھا ہوا، پھر لاہور میں رات گزاری جا سکتی ہے۔ میں نے ہتھیار ڈال دیے اور تینوں ہنسنے لگے۔ سرحدی میدانی علاقہ پیچھے چھوڑ کر پجیرو لاہور کے مضافات میں داخل ہو گئی۔ چھوٹے چھوٹے گاؤں گزرتے رہے، پھر ہم باٹا پور میں داخل ہو گئے۔ وہ ایک قصبہ ہے لیکن وہاں زندگی کی چہل پہل اپنے عروج پر تھی۔ ہم گاڑی میں کسی اہم موضوع پر بات کرنے سے گریز کر رہے تھے۔ کئی بار میرے دل میں آئی کہ جلال سے انگریزی میں کچھ کہوں، لیکن میں ہمت نہ کر سکا۔ اس کے دونوں آدمی اس کے لیے معمولی نوعیت کے کام کر رہے تھے، لیکن اپنی صورتوں سے پڑھے لکھے، مہذب اور جہاں دیدہ نظر آ رہے تھے۔ وہ انگریزی سے واقف ہوتے تو مجھے ان کے سامنے خاصی سبکی کا سامنا کرنا پڑتا۔ ایسا نہیں تھا کہ جلال کو ان پر اعتماد نہیں تھا، وہ یقینی طور پر اس کے قابل اعتماد اور محنتی کارندے تھے، اسی لیے وہ میرے استقبال کے لیے انہیں اپنے ساتھ لایا تھا۔ بات صرف احتیاط کی تھی اور میں حد سے بڑی ہوئی اس احتیاط میں گھٹن کا شکار ہونے لگا تھا۔ خدا کر کے پجیرو لاہور کی حدود میں داخل ہو گئی۔ ماحول اور راستوں کی رونق میں بتدریج اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ جس وقت پجیرو ماڈل ٹاؤن کے ایک بڑے مکان کے بند پھاٹک کے سامنے رکی تو میری ریسٹ واچ میں تقریباً 10 بجے کا عمل تھا۔ ایک مسلح اور باوردی دربان نے
نے فاٹک کی ذیلی کھڑکی سے باہر جھانکا اور پجیرو کو پہچان کر فاٹک کھول دیا۔ ڈرائیور گاڑی کو سبک رفتاری سے ڈرائیو وے میں برج تک لیتا چلا گیا۔ شاید اندر والوں کے کان کسی گاڑی کی آواز پر لگے ہوئے تھے۔ غزالہ کے بعد میں پوری طرح گاڑی سے اترنے بھی نہیں پایا تھا کہ اندر سے سلطان شاہ تقریباً دوڑتا ہوا برآمدے میں نمودار ہوا اور پھر رکے بغیر بڑھ کر مجھ سے بغل گیر ہو گیا۔ اس کے پیچھے پیچھے ویرا بھی آ گئی۔ اس نے اسی تپاک سے غزالہ کا استقبال کیا۔ پجیرو ہمیں پورچ میں اتار کر آگے بڑھ گئی۔ اس وقت لاہور کے اس وسیع و عریض مکان کے برآمدے میں مختصر سے جشن کا سا سما ہو گیا تھا۔ ایک دوسرے کی مزاج پرسی ہو رہی تھی، گلے شکوے کیے جا رہے تھے، پوچھ گچھ شروع ہو گئی تھی، مگر ہر لفظ اور فکرے میں خلوص ہی خلوص تھا۔ راستے میں ڈینی سے میری بات نہیں ہو سکی۔ جلال نے بھاری آواز میں خوش دلی سے وضاحت کی، ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ تم لوگ مدتوں سے ایک دوسرے سے بچھڑے ہوئے تھے۔ میں تمہارے درمیان زیادہ دیر تک دیوار نہیں بنوں گا، ڈینی سے چند منٹ بات کر کے چلا جاؤں گا۔ اس کی دخل اندازی پر مجھے احساس ہوا کہ ہم پانچوں برآمدے میں ہی اٹک کر رہ گئے تھے۔ میں نے سب کو اندر چلنے کا مشورہ دیا اور سلطان شاہ کی پیشوائی میں ہمارا قافلہ اس ستھرے اور پرشکوہ مکان میں داخل ہو گیا۔ اس وقت ہمارے درمیان کوئی اجنبی نہیں تھا۔ ویرا دہلی والے مشن میں بڑی حد تک ہماری شریک کار رہی تھی۔ جلال جانتا تھا کہ میرے اور سلطان شاہ کے درمیان برادرانہ مراسم استوار تھے۔ میں اس سے اور اول خان سے کوئی بات نہیں چھپاتا تھا۔ اس نے چلتے چلتے میرے برابر میں آ کر محبت سے میرے شانے پر ہاتھ رکھ دیا اور نیچی آواز میں بولا، مجھے افسوس ہے کہ میں بارڈر پر تم کو کھل کر مبارکباد نہیں دے سکا۔ تم نے دہلی میں جو کچھ کیا ہے اسے سوچ کر ہی مجھے پسینہ آ گیا تھا۔ انیل بسواس جیسے چیف موزی کو اس کے شہر بلکہ گھر میں گھس کر مارنا بہت دل گردے کا کام تھا۔ وہ پیغام ملا تو مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ تم اپنے مشن میں سرخرو ہو چکے ہو۔ یہ صرف ڈینی کا کام نہیں تھا، اس میں تھوڑا بہت میرا ہاتھ بھی تھا۔ ویرا نے شوخی سے جلال کی تصحیح کی، تم نے بھی لاجواب کام کیے ہیں، لیکن تمہیں اپنی کارکردگی پر مناسب ترین خراج تحسین پیش کیا جا چکا ہے۔ جلال نے مسکراتے ہوئے کہا، ڈینی کے آنے سے میری اہمیت کم نہیں ہو سکتی۔ ویرا نے بولنا چاہا لیکن سلطان شاہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ ہاں مجھے معلوم ہے کہ تم نے جان اسمتھ کو ہوٹل میں تلاش کرنے اور پھر جہنم واصل کرنے میں غزالہ کی مدد کی تھی، اور تم ہی نے راہ والوں کا کچھ اہم ترین ریکارڈ بھارت سے لاہور پہنچایا ہے۔ میرے آنے کے بعد سے تم یہ باتیں کئی بار دہرا چکی ہو۔ اچھا، ویرا نے اس پر آنکھیں نکالی ڈینی کو دیکھ کر۔ اب تم بھی شیر ہو رہے ہو، یہ باتیں میں نے بتائی تھی یا تم نے پوچھی تھی؟ ویرا پلیز، جلال نے ہاتھ اٹھا کر استدعا کی، مجھے معلوم ہے کہ تم دونوں کے یہ جھگڑے چلتے رہتے ہیں۔ تم لوگوں کو ابھی تک ہوا بھی نہیں لگی تھی کہ ڈینی دہلی میں کیا کر کے آیا ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ ویرا سے بات کرتے ہوئے جلال کے لہجے میں ہلکی سی لجاجت موجود تھی جو اس کے جھکاؤ کی گمازی کر رہی تھی۔ ابھی تم بتا چکے ہو کہ ڈینی نے انیل بسواس کا کام تمام کر دیا ہے۔ ویرا نے اپنی گردن ترچھی کر کے جلال کو یاد دلایا، ڈینی یہاں سے اس کام کا بیڑا اٹھا کر نکلا تھا اور اسے پورا کر کے لوٹا ہے۔ میرے آدمی 3 برس سے وہاں رہ رہے ہیں مگر وہ انیل کے سائے کے قریب بھی نہیں پھٹک سکے تھے۔ یہ کام بے خوف منصوبہ بندی اور حوصلے کے بغیر نہیں کیا جا سکتا تھا۔ تمہارے محکمے کو اس کارنامے پر ڈینی کو تمغہ دینا چاہیے، ویرا نے منہ بنا کر کہا۔ دکھ اسی بات کا ہے کہ سرکاری طور پر میرا محکمہ کچھ نہیں کر سکتا۔ جلال کی آواز متاسفانہ ہو گئی، معاملہ صرف بھارت کا ہوتا تو ہمیں پرواہ بھی نہ ہوتی، لیکن ڈینی نے بدقسمتی سے امریکیوں سے بھی دشمنی مول لی ہوئی ہے۔ آج کی دنیا میں کوئی امریکہ کے کسی دشمن کو اپنے گلے لگانے کی ہمت نہیں کر سکتا۔ امریکہ ایسے تکبر میں مبتلا ہے کہ اپنے دشمن کو چھوڑ کر سب سے پہلے اس کے ہمدرد کا نرخرا چبا ڈالیں گے۔ یہ بات تم کس حیثیت میں کہہ رہے ہو؟ ویرا یکا یک بہت سنجیدہ ہو گئی۔ میرا مطلب ہے کہ یہ میری ذاتی رائے ہے، محکمے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہاں جو کچھ ہوتا ہے پالیسیوں کے مطابق ہوتا ہے، جلال بوکھلا کر بولا۔ ویرا نے اس کی بوکھلاہٹ پر زوردار کہکہا لگایا اور کہا، میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ میں خود امریکی ہوں اور اپنی قوم کو اچھی طرح پہچانتی ہوں۔ یہ بہت بزدل ہوتے ہیں مگر اپنی بے پناہ طاقت کے بل پر عالمی دادا گیر
بلکہ بدماش بن چکے ہیں، کیونکہ ان کے ظلم کی کہیں کوئی داد یا فریاد نہیں ہے۔ تم بات کسی اور طرف لے جاتی ہو۔ اس بار جلال کچھ جلا کر بولا، میں ڈینی کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اس کے بلکہ تم تینوں کے کارناموں پر نیچے سے اوپر تک سب بہت خوش ہیں۔ گرین کوبرا فائل کے ساتھ آنے والے ریکارڈ اور انیل کے منظر سے ہٹ جانے کے بعد بھارتی سازشوں کو شدید دھچکا لگا ہے اور وہ 15-20 سال پیچھے چلے گئے ہیں، مگر اس کے باوجود مجھ سمیت کوئی بھی تمہیں یا تم لوگوں کے کارناموں کو سرکاری طور پر نہیں اپنا سکتا۔ امریکہ ڈینی کا دشمن ہے، وہ اس سے کسی کی ہندوستی برداشت نہیں کرے گا۔ دہلی میں تمہارے آدمیوں کے ساتھ کام کرتے ہوئے میں نے تمہاری دوسری مجبوریوں کا بھی قریب سے مشاہدہ کیا ہے۔ ہم نے اس مشن کا بیڑا کسی انعام یا تعریف کے لالچ میں نہیں اٹھایا تھا، یہ ہمارا فرض تھا جو ہم نے پورا کر دیا۔ ہمیں صلے کی تمنا ہے، نہ ستائش کی پرواہ۔ جلال کے چہرے پر ہلکی سی سرخی پھیل گئی اور اس نے دھیمے لہجے میں اپنی بات جاری رکھی، مجھے معلوم تھا کہ تم یہی کہو گے۔ تم چاروں اور تمہارے ساتھ 5واں اول خان ہے، تم سب بہت احترام اور عزت کے قابل ہو۔ میں نے ابھی جو کچھ بتایا وہ ہماری سرکاری پوزیشن ہے۔ میں اپنے بڑوں اور چھوٹوں کی طرف سے تمہارا ممنون ہوں۔ نجی سطح پر تمہیں ہر قسم کی مراعات حاصل رہیں گی۔ باتیں کرتے ہوئے ہم ڈرائنگ روم میں داخل ہو گئے۔ جس کو جہاں جگہ ملی وہ وہیں بیٹھتا چلا گیا، لیکن غزالہ دروازے سے اندر داخل ہو کر ایک طرف کھڑی رہی۔ غزالہ تم بھی بیٹھ جاؤ، جلال نے وسیع ڈرائنگ روم کے خالی صوفوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ امرتسر سے یہاں تک کے سفر نے مجھے تھکا دیا ہے۔ پک اپ میں بیٹھے بیٹھے میرا جوڑ ہل گیا تھا۔ میں کچھ دیر کے لیے اپنی کمر سیدھی کرنا چاہتی ہوں۔ اوہ، جلال نے معذرت خواہانہ انداز میں اٹھتے ہوئے کہا، میں تمہیں تمہارا کمرہ دکھاتا ہوں، تم بیٹھو، میں غزالہ کے ساتھ جا رہا ہوں۔ سلطان شاہ نے اس کام کے لیے اپنی خدمات پیش کر دی۔ وہ غزالہ کے ساتھ ڈرائنگ روم سے نکلا ہی تھا کہ ویرا نے بیٹھے بیٹھے ہانک لگائی، کمر میں زیادہ درد ہے تو ڈینی کو ساتھ لے جاؤ، یہ تمہاری کمر دبا دے گا۔ غزالہ کی کمر سے زیادہ اس وقت تمہارا گلا دبانے کی ضرورت ہے، ڈینی کو وہیں رہنے دو، سلطان شاہ نے مڑ کر جواب دیا اور وہ دونوں راہداری میں غائب ہو گئے۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔